ہوتی ہے جو رزق حلال ہو. تو یہ ساری چیزیں پہلے نمبر پر ہمیں ہے نا اللہ کا خوف دل میں بسا کر کے بندگی کی طرف توجہ کرنا ہے. اللہ اکبر. وہ کیسے روتے تھے؟ ان بطش ربک لشدید وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے. رب کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ایک پہاڑی کی کھو میں ایک ایسے اللہ والے مقبول بندے جن کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، یعنی غریب نواز نے انہیں دیکھ کر رک گئے تو کوئی معمولی تو ہستی نہیں ہوگی. غریب نواز تھے نا. غریب نواز کی تو شان نرالی ہے. اللہ اکبر. وہ تو اشارہ جس کو کہتے تھے وہ ساری چیزیں آپ کے قدموں میں آتی تھی نا. سنا ہے آپ نے کہ انا ساگر کو اشارہ کیا تو کاسے میں آیا، بلکہ بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے انا ساگر کا ہی پانی نہیں آیا تھا، اجمیر میں جتنے کنویں تھے وہ کنویں کا بھی پانی آ گیا تھا. اور مفتی مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ایک جگہ یوں بیان کیا تھا کہ انا ساگر کا تو پانی آیا تھا ہی آیا تھا، کنووں کا پانی بھی آ گیا تھا. اور آپ نے بیان کرتے کرتے کہ کنووں کا پانی بھی آیا تھا، اور جن لوگوں نے اپنے گھروں میں مٹکے رنجن بھرے تھے وہ رنجن اور مٹکوں کا بھی پانی آ گیا تھا. وہ غریب نواز. اللہ اکبر. انہیں دیکھ کر پہاڑی کے کھو میں رب ذوالجلال کا ذکر، حمد، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. دنیا چھوڑ دی، دنیا کی طرف کوئی توجہ نہیں، دنیا کو الوداع کیا. جب دنیا کو کوئی بندہ الوداع کرتا ہے تو وہ پہاڑی کی کھو تلاش کرتا ہے یا پہاڑی والا جنگل تلاش کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اولیاء کے مزارات کو دیکھو آپ تو اللہ اکبر، اولیاء کے زیادہ تر مزارات جنگل بیابان اور پہاڑیوں میں نظر آتے ہیں. کیوں کہ انہوں نے بستی کو چھوڑ دیا اور شہر کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد اور پورے پریوار کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کی بندگی اور اللہ کی یاد میں لگ گئے. غریب نواز. اللہ اکبر. جیسی ذات. اللہ اللہ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، انہیں دیکھ کر رک گئے اور رک کر کے سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد وہ زارو قطار رونے لگے. زارو قطار. اتنے رونے لگے کہ حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان سے کہ حضور آپ اس پہاڑی کے کھو میں کتنے سال سے ہیں؟ کتنے سال سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے غریب نواز، تم پوچھ رہے ہو معین الدین کتنے سال سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 30 سال سے ہوں اس پہاڑی کے کھو میں. 30 سال سے ہوں اور 30 سال سے اللہ ہی کی بندگی میں مصروف اور مشغول ہوں. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور 30 سال سے آپ نے سب کچھ دنیا کو چھوڑ کر کے اس پہاڑی کے کھو میں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور اتنا زارو قطار رو رہے ہیں، تو رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ ہم آپ اگر ایسا روتے ہوئے انسان کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بھئی بچوں کی یاد آ رہی ہے، بیوی کی یاد آ رہی ہے،
رشتہ داروں کی یاد آ رہی ہے، گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، یہ سوال کریں گے، یہ پوچھیں گے ہم۔ مگر غریب نواز نے کہا حضور رونے کا سبب اور وجہ کیا، کیوں روتے ہیں اتنا آپ؟ مسلمانوں، وہ اللہ اکبر یہ پڑھتے تھے اللہ کے کلام کو اور سنتے تھے، اس کا مفہوم سمجھتے تھے، ترجمہ سمجھتے تھے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بے شک تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ لرزتے تھے، کانپتے تھے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ مصطفیٰ جان رحمت نے جنہیں جنت کی بشارت دی ہے، اللہ اکبر، ارے وہ تو ہزاروں کو جنت میں لے جائیں گے، کروڑوں لاکھوں کو لے جائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے علی مرتضیٰ شیر خدا کو اللہ اکبر وہ انعام دیا کہ علی تیری شان وہ ہے، اے علی تیری شان وہ ہے کہ علی تو ہی جنت کا ٹکٹ بانٹے گا۔ جنت کا ٹکٹ دینے والے اللہ اکبر کیسے لرزتے تھے، کیسے لرزتے تھے۔ جب بھی آپ وضو کرتے اور وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے جب تیار ہوتے اور نماز پڑھنے کا جب ارادہ کرتے تو آپ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی، لرزنے لگتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے امیر المومنین، آپ جب وضو کرتے ہیں اور نماز کا وقت آتا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہونے کی تیاری، تو اتنا آپ گھبراتے ہیں، آپ کے بدن پر کپ کپی طاری ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں، کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ ہماری آپ کی کیفیت تو اللہ اکبر، سر تو سجدے میں ہوتا ہے مگر پورا دماغ جھاپا بازار میں رہتا ہے ہمارا، ہے نا؟ یہ ہماری آپ کی کیفیت ہوتی ہے۔ افطار کر کے ہم آ گئے گھر سے، مغرب ادا کرنا ہے تو حال یہ ہوتا ہے ہمارا کہ جائزہ ہم بھی تو لیتے ہیں نا، کبھی کبھی غور کرتے ہیں لوگوں پر کہ کب مولانا سلام پھیریں گے، کب دعا کریں گے، کب ہم گھر جائیں گے، ہے نا؟ یہ ہماری آپ کی رب سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ جو جتنی مصیبتیں، حیرانیاں اور پریشانیاں ہمارے سر پر جو منڈلا رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ خوف الہی ہمارے دل سے نکل گیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جنہوں نے سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی، اللہ خلیفہ کوئی اول ہوئے، خلیفہ کوئی دوم ہوئے، خلیفہ کوئی سوم ہوئے، خلیفہ کوئی چارم ہوئے، مگر ان کا اللہ سے ڈرنا دیکھیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کو دیکھتے تو زارو قطار روتے۔ کسی نے پوچھا تھا نا کہ حضور آپ جہنم کے شعلوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا، اتنا نہیں روتے ہیں؟ اور جب بھی قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے۔ اللہ، جن کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، اتنا بڑا کام کیا، اللہ اکبر، مگر اللہ سے کیسے ڈرتے تھے۔ اور داڑھی کی مثال کیوں دی کہ داڑھی تر ہو جاتی؟ آپ کی داڑھی بڑی گھینی تھی، آپ کے داڑھی مبارکہ میں بال بہت تھے، تو وہ بال، اللہ اکبر، آپ جب روتے، قبر کو دیکھ کر کے روتے تو اللہ اکبر وہ گھینی داڑھی اللہ تر ہو جاتی اور وہ داڑھی سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے۔ ایسے ڈرتے تھے۔ اللہ معلوم تھا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا کے پیارے، اور جس دن بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے گا نا، وہ دنیا میں بے خوف ہو کر چلنا شروع کر دے گا۔ اللہ اس کے دل و دماغ سے پھر خوف دنیا نکال دے گا۔ جس کے دل میں خوف الہی بس گیا، پھر اسے دنیا کا ڈر خوف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
کہ حضور 30 سال سے بندگی کر رہے ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں یہ جملے پر خالی غور کرو، خالی اس جملے پر غور کر کے چلے گئے نا آپ اور عمل پیرا ہو جائے تو انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ کہنے لگے غریب نواز، اے معین الدین 30 سال سے تو نماز پڑھ رہا ہوں، اس کھو میں ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، مگر رو اس لیے رہا ہوں کہ غریب نواز میرے رب نے میری نمازیں قبول کیا یا نہیں کیا؟ میری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں نے ذکر کیا قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ سبب سے میں رو رہا ہوں۔ مسلمانوں غور کرو، وہ نمازیں پڑھ کے روتے تھے، ہم نمازیں چھوڑ کر ہنس رہے ہیں۔ وہ نمازیں پڑھ کر خوف الہی سے لرزتے تھے،